ہاں محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت پر بڑا فضل فرمایا ہے، اور بے انتہا بے پایا اس کا احسان عظیم ہے اور کرم ہے۔ اہل بیت کے فضائل اور مناقب پر احادیث کریمہ میں تو جو ہے وہ ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان اقدس اور ان کی عظمت کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ وہ آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اس میں اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان خود خداوند قدوس اپنے کلام بلاغت میں، کلام پاک میں خود بیان فرما رہا ہے۔ تو مولا کا بے پناہ فضل و کرم تو ہے ہی ہے۔ بارگاہ رسالت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا مولا ساری کائنات کے داتا مالک و مختار نبی امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں اپنی زبان پاک سے کیا کیا ارشاد فرمایا اہل بیت کے تعلق سے، اس میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں کہ پہلی حدیث پاک یہ کہ آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ہم عنقریب اہل بیت کے متعلق تمہاری آزمائش کریں گے۔ آقا نے فرمایا ہم اپنی اہل بیت کے متعلق تمہاری آزمائش کریں گے۔ کس چیز میں آزمائش؟ کہ تم ان کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ غیب داں نبی اپنی چشم نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، اسی لیے آپ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اے لوگو، تم میرے سامنے میری موجودگی میں میرے اہل بیت کے ساتھ تمہاری جو روش ہے، تمہارا جو طریقہ ہے، تمہارا جو سلوک ہے، وہ ایسا ہی رہے گا۔ میرے پردہ فرمانے کے بعد، میری عدم موجودگی میں، میرے نہ رہنے پر ایسے ہی محبت کرو گے، میرے نہ رہنے پر ایسے ہی اخلاق حسنہ سے پیش آؤ گے، میرے نہ رہنے پر میری اہل بیت کے ساتھ کیا ایسی ہی محبت اختیار کرو گے، یا کہ میرے نہ رہنے کے بعد تمہارے اندر کچھ بدلاؤ آ جائے گا۔ ابھی جو میری اہل بیت سے تمہاری محبت ہے وہ ویسے ہی رہے گی، یا کہ اس محبت میں کمی آ جائے گی۔ ابھی جو تم ان کے ساتھ سلوک اختیار کیے ہو، جو روش اختیار کیے ہو، جو طریقہ، کیا میرے نہ رہنے کے بعد بھی ایسا کرو گے؟ تو سرکار نے اس حدیث پاک میں یہ کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ اے لوگوں، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہاری آزمائش کروں گا کہ تم ان کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ تو اس حدیث سے یہ کلیئر ہو گیا کہ اب ہر کوئی جان لے، واضح ہو گیا کہ اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے عقیدت، محبت اور نہایت ہی خلوص کے ساتھ بے لوث، بے مقصد محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔
آج کے کچھ عرصہ پہلے ہی زمانہ بدل گیا۔ آقائے کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں جو عقیدت محبت تھی، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں میں بڑی کمیاں آئی ہیں، بڑی خامیاں ہوئی ہیں، محبتوں میں کمی آئی ہے، اور اہل بیت سے محبت کے بجائے نفرتوں کا ماحول، بغض و عداوت، بغض و کینہ کا ماحول پیدا ہوا، اور آج بھی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، جبکہ دینا چاہیے۔ ایسا ہونے والا تھا، اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا، غیب داں نبی اپنی چشم نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میری اہل بیت کے تعلق سے لوگوں کے خیالات بدل جائیں گے، ان کے رجحانات بدل جائیں گے، ان کے جو قلوب کا میلان ہے اس میں کافی حد تک تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہاری میں آزمائش کروں گا کہ میری موجودگی میں جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو، کیا میرے بعد ان کے ساتھ تم کیسا سلوک اختیار کرتے ہو۔ تو حضرات، یہ تو ہوئی پہلی حدیث جو اہل بیت کے تعلق سے ہے۔ اب دوسری حدیث پاک ارشاد فرمائیں۔ حدیث پاک میں آقا مولا نبی رحمت مالک کونین شفیع روز محشر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں حدیث پاک میں آقا؟ اے لوگو، اگر تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ذرا سا ٹھہر کر سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ اے لوگو، اگر تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اب جو لوگ عمل کا ذخیرہ لیے گھوم رہے ہیں، اعمال کی بہت بڑی گٹھری اپنے سر پر لاد کے گھوم رہے ہیں، اعمال کا ان کے پاس بہت بڑا دفتر جمع ہے، لیکن اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو اس حدیث کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ مطلب ان کا وہ عمل ان کو کام دے گا یا نہیں دے گا، وہ عمل ان کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بالکل نہیں آئے گا۔ ہاں، محبت ہے تو ہر نیکی کام آئے گی۔ اہل بیت کے ساتھ حسن عقیدت ہے تو ہر نیکی، ہر عمل، سب کچھ کام آئے گا، بلکہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ عبادت دراصل وہی عبادت ہے کہ جس میں محبت ہو، محبت رسول ہو، محبت اہل بیت۔ اب جو وہ عبادت جس میں محبت ہی شامل نہ ہو، محبت ہی نہ ہو، تو ایسی عبادت کس کام کی؟ محبت دراصل وہی محبت ہے جو عبادت وہی عبادت ہے جو محبت والی ہو۔ وہ عبادت ہی نہیں جس میں محبت نہ ہو۔ ایمان جس کا نام ہے حب رسول ہے، اور ایمان نہیں تو ساری عبادت فضول ہے۔ تو صرف محبت ہی ایمان ہے۔ تو اب دیکھیے دوسری حدیث میں بھی کلیئر ہو گیا کہ آقا نے بالکل صاف صاف ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تو اب اگر اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو اور اپنی تمام عبادتوں کو محفوظ رکھنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے بچانا ہے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ حسن عقیدت اور بے لوث محبت کرنا ہوگا، نہایت خلوص کے ساتھ ان کی عقیدت محبت اپنے سینے میں رکھنی ہوگی، تاکہ ہمارے اعمال بیکار نہ ہوں، برباد نہ ہوں،
ضائع نہ جائیں۔ اب اہل بیت کے تعلق سے آپ تیسری حدیث پاک سنیں کہ حدیث پاک میں آقا کریم نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن اہل بیت کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی سزا ہے، بتائیے، بہت بڑی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ دشمن اہل بیت کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس رکھ دیا جائے گا۔ اب جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے، سرکار فرما رہے حدیث پاک میں کہ کل میدان محشر میں بروز قیامت اسے اللہ کی رحمت سے مایوس رکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں تو صرف دشمنی اور بغض و عداوت کی بنیاد پر اس کو رحمت الہی سے مایوس رکھ دیا جائے گا۔ اب وہ کمبخت اور ملعون لوگ کہ جو اہل بیت سے صرف عداوت ہی نہ کیے بلکہ اہل بیت کو شہید کر دیا میدان کربلا میں، اب اس یزید ملعون اور اس یزیدی بھیڑیوں کا کیا حال ہوگا کہ انہوں نے تو خالی یہاں تو دشمنی کی بنیاد پر مایوس رکھ دیا جائے گا، اور جو اہل بیت کے خون کے پیاسے ہوئے، جو اپنی تلواروں کو اہل بیت کے خون میں ڈبا دیا، جو اہل بیت اطہار کے مقدس خون سے اپنی تلواروں کو رنگین کیے، اپنے دلوں کو کالا کیے، اپنے آپ کو برباد کیے، ان کی تو دنیا بھی برباد ہے، عقبہ بھی برباد ہے۔ کیونکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کونین مالک و مختار نبی آقائے کریم تاجدار انبیاء امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ دشمن اہل بیت کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے مایوس رکھ دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اہل بیت کو شہید کر دیا ان کا کیا حال ہوگا؟ چوتھی حدیث پاک اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا آقائے کریم سرکار دو عالم سید المرسلین شفیع المظلمین طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کو، جو میری اہل بیت کو ستائے گا اس پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کو ستائے گا اس پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوگا۔ اپنے نبی کا امتی کہلانا ہے تو ان کی اہل بیت کی عزت کرو اور ان کی اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھو، اور اہل بیت وہ گھر ہیں جہاں سے پروانہ نجات ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں بھی دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کو ستائے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ابھی پچھلی حدیث میں نے کیا کہا کہ جو میری اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، جو میری اہل بیت کا دشمن ہوگا، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس رکھ دیا جائے گا۔ اور اس آگے والی حدیث میں آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کو ستائے گا، جو میری اہل بیت پر ظلم و ستم کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو اب یہاں پر ستانے کی بات ہے، جو ان کو ستائے گا، جو ان کو ایذا دے گا، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب اس یزید کا کیا ہوگا اور اس یزیدیوں کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے صرف ستانے کی بات نہیں کی، عداوت کی بات نہیں کی، بغاوت نہیں کیا، بلکہ اہل بیت اطہار کو اور ان 72 نفوس قدسیہ کو، بلکہ پورے نبی کے گلشن کو، گلشن نبوت کو، چمنستان زہرا کے اس چمکتے دمکتے مہکتے پھولوں کو شہید کر ڈالا۔
تو ایسے لوگوں پر عذاب الہی نازل ہوا، اس کو دنیا نے بھی دیکھا اور آخرت میں بھی لوگ دیکھیں گے۔ لوگوں کا بڑا برا حشر ہوا ہے۔ مردہ یزید ہو گیا، مردہ یزیدیت، مردہ یزید ہو گیا، مردہ یزیدیت، زندہ امام حق ہے، سلامت ہے تعزیہ۔ تو اب اے لوگو، اگر اپنے نبی کا امتی کہلانا ہے تو ان کی اہل بیت کی عزت کرو، ان کی اہل بیت سے عقیدت رکھو، محبت کرو۔ اہل بیت وہ گھر ہیں جہاں سے پروانہ نجات ملے گا۔ تو اگر نجات چاہتے ہو، اللہ و رسول کی رضا چاہتے ہو، اللہ و رسول کی خوشنودی چاہتے ہو، رضائے مولا چاہتے ہو، تو اہل بیت کو راضی کر لو، اہل بیت کو خوش کر لو، اہل بیت کی خوشنودیوں کو حاصل کر لو، اہل بیت کی تعظیم و توقیر کرو، اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ اہل بیت کے تعلق سے 5ویں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم شفیع روز محشر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہی حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے الگ نہیں۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یعنی دنیا فانی میں بھی ساتھ ہیں اور اس آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے، اور میری اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پر مجھ سے ساتھ ہی میں ملاقات کریں گے، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے۔ 6ویں حدیث پاک اہل بیت کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آقا کریم سرکار دو عالم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر دو عالم، سید عالم، سرکار دو عالم، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کے تعلق سے، فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہوا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کے مرا۔ اللہ اکبر! اب تاجدار کائنات کو وہی شخص مانتا ہے جو ان کی آل سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی اور طہارت پر قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ اچھا، اب ایک رخ تو ہو گیا، اب اہل بیت کے تعلق سے حدیث پاک میں دونوں رخ موجود ہیں، پازیٹو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، سکاراتمک نکاراتمک دونوں پہلو ہیں۔ اگر آپ نے یہ پازیٹو سنا تو اب اس کا نیگیٹو بھی سن لیجئے۔ پازیٹو تو یہ ہوا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ اب اس کا نیگیٹو سن لیجئے، دوسرا پہلو، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ آقا فرماتے حدیث پاک میں جو میری اہل بیت سے بغض و عناد رکھتا ہوا دنیا سے مرا وہ کفر کی موت مرا، کافر ہو کر مرا۔ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے اور اسی بغض و عداوت کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ مر گیا، تو وہ کافر ہو کر مرا۔ تو اب مومن اور کافر کی ایک پہچان
اس حدیث اہل بیت سے ثابت ہو گئی، وہ حدیث جس میں اہل بیت کا ذکر و تذکرہ ہے، اس حدیث سے بھی ایک مومن اور کافر کی پہچان ہو گئی کہ مومن تو وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور کرے گا، اور جو جس کا جسٹ اپوزٹ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہ ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ تو اہل بیت کی محبت ایمان، اور بغض اہل بیت جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے، اور اہل بیت سے دشمنی کرنا جو ہے وہ کفر کی علامت ہے، کفر کی پہچان ہے۔ اہل بیت کی محبت میں مرنا شہادت کی موت، اہل بیت کے بغض و عناد میں مرنا کفر کی موت ہے، کفر پر موت ہے۔ اب حدیث پاک میں ایک بالکل آخری حدیث پیش کر رہا ہوں جو اہل بیت ہی کے تعلق سے ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے یہ 6 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب 7ویں اور آخری حدیث آج کی اہل بیت کے تعلق سے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو آقائے کریم نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے بھی آخری حدیث ہے، کہ جسے آپ نے حالت علالت میں آخری ٹائم پر ارشاد فرمایا تھا، دنیا سے رخصتی کے وقت، وصال مبارک کے وقت، جو آخری حدیث ہے۔ اب وہی میں آج کی اس نشست کی آخری حدیث اور ادھر سرکار کی زبان پاک سے آخری حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آقا کریم نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، اول کتاب اللہ والثانی عطرۃ اہل بیتی ان تمسکوا لن تضلوا بعدہا۔ آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ اول کتاب اللہ، اس میں پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، کلام الہی ہے، قرآن مقدس ہے، اور دوسری میری اہل بیت۔ اول کتاب اللہ والثانی عطرۃ اہل بیتی، پہلی چیز کلام الہی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ میری آل ہیں، میری اہل بیت ہیں، اور میں یہ دونوں بھاری اور وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے یہی کافی ہیں۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یقیناً جو لوگ دونوں سے وابستہ ہیں اور دونوں کو مضبوطی سے پکڑے ہیں، وہ بزبان رسول، بقول رسول گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ وہی تو صحیح ایمان والے ہیں، وہی تو صحیح ہدایت یافتہ ہیں، کہ جن کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور اہل بیت سے بھی ہے، جن کی محبت قرآن سے بھی ہے، اہل بیت سے بھی ہے، اور جو ان دونوں میں ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑا وہ گمراہ۔ جیسے کچھ لوگوں نے اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، وہ گمراہ ہو گئے، یا جن لوگوں نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ حق پر وہی جو دونوں کو پکڑے، دونوں پر عمل کرے، جو قرآن پر بھی عمل کرے، قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑے، اور اپنے نبی کی آل پر تن من دھن سے قربان رہے۔ یہی طریقہ نجات کا ہے، یہی راستہ نجات کا ہے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب کامیابی اگر چاہتے ہو تو دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے، دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ نہ قرآن
اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گے۔ اچھا، دونوں کو اس لیے بتایا گیا ساتھ میں، اس لیے رکھا ہے مالک کونین نے کہ تمہیں اگر قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کی عظمت کیا ہے یہ میری اہل بیت تمہیں بتائیں گے، اور میری اہل بیت کے فضائل کیا ہے، میری اہل بیت کے درجات کیا ہے، میری اہل بیت کی فضیلت اور عظمت کیا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ اگر قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اہل بیت سمجھائیں گے، اہل بیت نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو قرآن سمجھائے گا۔ اس لیے دونوں کا آپس میں دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا بھاری اور وزنی چیزیں۔ اچھا، ایک جملہ ابھی ذہن میں آیا، وہ میں سوچ رہا ہوں آپ تک اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کچھ لوگ، میں دوسرے فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کی ہی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس حدیث پاک میں اہل بیت کی جگہ سنت بتاتے ہیں کہ آقا نے جو ہے آخری حدیث پاک میں آخری وقت جو فرمایا کہ دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس میں ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ جو اوریجنل حدیث ہے وہ یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا اول کتاب اللہ وثانی اطرت اہل بیتی، اطرت میں حدیث سنت نہیں ہے، سنت کا ذکر و تذکرہ ہے لیکن اور دیگر حدیثوں میں ہے۔ آخری وقت میں آقا نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا ہے، سنت نہیں۔ میں ایک جو شبہہ تھا لوگوں کا، وہ ایک شبہے کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں آج، کہ لوگ دھوکے میں نہ پڑیں۔ اگر لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ رسول پاک نے سنت کو رکھا ہے تو یہ سراسر غلط ہے، بالکل نہیں مانیں گے ہم۔ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا وجہ تھی کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا گیا؟ قرآن کا ساتھی صحابہ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ وہ صحابہ جو ذات میں، صفات میں، عادات میں، کردار میں، اطوار میں، ہر چیز میں بے مثال، ممتاز، جن کی عبادت بے مثال، جن کے تقوی بے مثال، جن کی ریاضت بے مثال، جن کا مجاہدہ بے مثال، جن کی زندگی کی ہر ادا بے مثال، کہ جنہوں نے ادائے رسول کو اپنایا اور رسول پاک کی سنت پر، رسول پاک کی سیرت پر، رسول پاک کی ایک ایک ادا پر جو ہے وہ قربان ہو گئے، تن من دھن سے اپنے مال کو بھی نچھاور کر دیا اور اپنے جانوں کو بھی وقت آنے پر نچھاور کر دیا ہے۔ اور وہ صحابہ کی نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ امت میں ہے تو وہ صحابی کا ہے۔ صحابی کا جو درجہ ہے، صحابی کا جو رتبہ ہے، صحابی کی جو فضیلت ہے روئے زمین میں، وہ نبی کے بعد پوری مخلوق میں، اشرف المخلوقات میں جو درجہ صحابی کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، اغواس ہو، نقبہ ہو، نجبہ ہو، عرفا ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، مومنین ہو، کوئی ہو نہیں پہنچ سکتا ایک صحابی کے درجے کو۔ یہاں تک کہ خود شہنشاہ بغداد، تاجدار اولیاء، سلطان الاولیاء، شہنشاہ بغداد، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ایک ولی نہیں، سلطان الاولیاء ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو اڑتی ہوئی دھول ہے، اس دھول کے برابر عبد القادر جیلانی نہیں۔ بتائیے، تو نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہوتا ہے تو وہ صحابی کا درجہ ہے، صحابی کا درجہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ اچھا، یہ صحابی کو اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی عظمت ملی کیسے؟ اتنا بڑا درجہ ملا کیسے؟ ان کے عمل سے نہیں، ان کی نمازوں سے نہیں، ان کے روزوں سے نہیں، ان کے تقوی سے نہیں،
صحابی کو جو اتنی بڑی فضیلت ملی، اتنی عظمت ملی، اتنا بڑا درجہ ملا، ان کے عمل سے نہیں ملا ہے، عمل نے ان کو یہ درجہ نہیں دیا، نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے انہیں یہ درجہ دیا ہے۔ پڑھ لیا جب کلمہ نبی حضرت بلال حبشی، نسبت رسول ہو گئی، بلال بھی ہلال ہو گئے۔ تو یہ ہے نسبت کی بنیاد پر جو ہے درجہ ملا ہے۔ کیونکہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کی پریبھاشا کیا ہے، صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رسول پاک کے رخ زیبا کو، جمال جہاں آرا کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو، وہ ہے صحابی، اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو یہ نبی کا کام ہے صحابی بنانا، یہ نبی کا پاور ہے صحابی بنانا۔ جو نبی کو دیکھے گا، محبت میں دیکھے گا، ایمان کی حالت میں دیکھے گا، اور ایمان لانے کے بعد اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، وہ ہے صحابی۔ اور صرف دیکھنے سے نہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو صحابی، ورنہ دیکھنے کے لیے تو ابو جہل بھی دیکھا تھا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ اور بہت تمام کفار مکہ نے دیکھا تھا، اور تمام لوگوں نے دیکھا تھا۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، محبت کی نظر میں دیکھا ہو، سرکار سے محبت کیا ہو، اور سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، تو کہیں گے اسے صحابی۔ اچھا، وہ تو ہو گیا صحابی۔ تو یہ نبی کا پاور ہے، نبی کا اختیار ہے کہ وہ صحابی بنایا کرتے ہیں۔ اور صحابی میں تو اتنا بھی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو صحابی بنائے۔ جو صحابی کو دیکھے گا وہ صحابی نہیں بنے گا، تابعی بنے گا، جو تابعی کو دیکھے گا وہ تبع تابعی بنے گا، ایسا سسٹم ہے۔ تو کیا وجہ تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب قرآن کا ساتھی سرکار نے اہل بیت کو کیوں بنایا، صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیا ریزن ہے اس میں؟ تو اس لیے نبی کہتے ہی ہیں غیب کی باتیں بتانے والے کو، غیب کی خبر دینے والے کو۔ تو میرے غیبداں نبی اپنے چشم نبوت سے یہ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے کہ روئے زمین پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں نہ رہوں گا، میں نہ رہوں گا، مجھے پردہ فرمانا ہے، مجھے ایک دن روپوش ہونا ہے بظاہر۔ تو میرے نہ رہنے کے بعد صحابیت کا سلسلہ، صحابی بننے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اور جو یہ میرے صحابہ ہیں یہ بھی ایک محدود وقت تک رہیں گے، اس کے بعد آخر میں انہیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا، 100 سال کے بعد، 200 سال بعد، 250 سال بعد، 300 سال بعد، 500 سال زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 400-500 سال کے بعد صحابی روئے زمین پر کوئی صحابی باقی نہ رہے گا، صحابیت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اب قرآن اکیلا رہ جائے گا۔ اگر قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا جاتا اور صحابہ کو بنایا جاتا تو قرآن اکیلا رہ جاتا۔ آج دیکھ لو روئے زمین پر کہیں کوئی صحابی نہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن کو قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے کتاب اللہ ہے، کلام الہی ہے، قرآن کو ہمیشہ رہنا ہے، تو اس لیے غیب داں نبی اپنی چشم نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا روئے زمین پر کوئی صحابی نہ رہے گا، اور اگر میں نے صحابی کو ساتھی بنایا قرآن کا تو قرآن اکیلا رہ جائے گا، کتاب اللہ، اللہ کا کلام اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے قرآن کا ساتھی آپ نے صحابہ کو نہ بنا کر اپنی آل کو بنایا، اپنے اہل بیت کو بنایا، اور اہل بیت کا تعلق سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر قرآن قیامت تک رہے گا تو میری اہل بیت بھی قیامت تک رہیں گے، میری اہل بیت، میری آل کا بھی سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ اب ایسے کا ساتھی بنانا ہے جس کو ہمیشہ رہنا ہے، تو ساتھی بھی تو ویسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ ساتھ نبھا سکے۔ تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب جو لوگ 12 پر محدود ہو جاتے ہیں، کیا اس کے بعد اہل بیت نہیں ہیں؟ ہیں۔
جب سرکار نے ضمانت لیا اور کہا میری آل کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو کچھ لوگوں پر لوگ آ کے اٹک کیوں جاتے ہیں، کیوں محدود کرتے ہیں؟ وہ حدیث پاک میں بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اور گفتگو تو خیر بہت لمبی چوڑی ہو گئی، لیکن چلتے چلتے ایک خاص نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایکچولی وہ بات مجھے پہلے ہی کرنی تھی، لیکن بات چونکہ تھوڑا سا زیادہ ہو گئی۔ بات یہ کرنی تھی کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کا دورہ چل رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہوگا، ایک بدبخت شیطان ملعون لعین پیدا ہوا ہے، وسیم رضوی، جو مردود جو ہے بولتا ہے کہ قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کی اپیل اس نے جو ہے حکومت سے کی اور کورٹ میں کی، اور ان 26 آیات کو ہٹانے کے لیے اس نے مطلب استغاثہ دائر کیا، اور کورٹ میں جو ہے اس نے اپیل کیا ہے۔ پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ قرآن کسی کے باپ کی بپوتی نہیں ہے، کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے، اور اس کی حفاظت خود رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ قرآن میں کوئی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش نہیں بدل سکتا کوئی بھی مائی کا لال۔ نہ نبی کا فرمان بدل سکتا ہے، نہ اللہ کا فرمان بدل سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس نے یہ بات کیا کہ ان 26 آیاتوں میں جو ہے وہ 26 آیتیں جو ہے وہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں اور اس میں آتنکواد کی تعلیم ملتی ہے، تو اس مردود شیطان ابلیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ہی دھرم نہیں، کوئی بھی دھرم ہو، کسی بھی دھرم میں آتنکواد نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں جو ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں کوئی بھی دھرم جو ہے ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے، دہشت گردی نہیں سکھاتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، چائنسٹ ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی ہوں، ہر مذہب و ملت کا یہی پیغام ہے۔ ہر مذہب جو ہے امن کا درس دیتا ہے، شانتی کا درس دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے۔ تو جہاں امن ہے، شانتی ہے، وہاں دہشت گردی کہاں؟ جہاں امن ہے، سلامتی ہے، وہاں ٹیررزم کہاں؟ وہاں آتنکواد کہاں؟ کسی بھی مذہب میں آتنکواد کی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی مذہب میں آتنکواد ہے اور نہ کوئی مذہب آتنکوادی بناتا ہے۔ لوگ آتنکوادی بنتے ہیں اپنے فطرت سے، اپنے کمینہ پن سے، اپنی شیطانیت سے، اپنے ذہن کی گندگی سے، دل و دماغ کی نحوست سے اور غلاظت سے جو ہے وہ آتنکوادی بنتے ہیں۔ اسلام اور قرآن جو ہے آتنکواد نہیں بناتا ہے، آتنکوادی نہیں بناتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، رب کائنات اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کا ضامن خود خداوند قدوس ہے، جس کا وہ کلام ہے، تو دوسرا کوئی کیا اس کی حفاظت کرے گا؟ اور اگر وہ وسیم رضوی یہ کہتا ہے کہ اس میں 26 آیتوں میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرضی سے کچھ آیتوں کو گڑھ لیا، معاذ اللہ بنا لیا، تو یہ اس شیطان ملعون کمبخت ابلیس مردود کا یہ کہنا بالکل باطل ہے، سراسر غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کسی کی مرضی سے نہیں آیا ہے، قرآن اللہ کی مرضی سے آیا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کسی کی مرضی سے نہیں آیا ہے۔ اس موقع پر بھی لوگوں نے ایسا بہتان کیا تھا، بہتان لگایا تھا میرے آقا پر،
आकाए करीम नबी कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर लोगों ने कहा था कि ये रब का कलाम नहीं है, ये आपका कलाम है। तो अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवाया, जिसका जिक्र कुरान में है, वो आयत यही है, फातु बेसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम इन कुंतुम सादिकीन। ऐ लोगो, अगर तुम्हारा ये दावा है कि ये कलाम इलाही नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो लाओ इस जैसी एक सूरत बनाकर, एक सूरत बना के लाओ। लेकिन वो अरब के बड़े बड़े फसीहो बलीग, वो फसहाए अरब एक सूरे तो छोड़ दो, एक आयत बनाकर ना ला सके, एक आयत बनाकर ना ला सके। कहा, अरे लोगों, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, फातू, तो आओ बेसूरतिन, एक सूरत बनाकर लाओ, वदउ शुहदा, और अकेले नहीं, अपने साथियों को बुला लो, अपने गुरु घंटालों को बुला लो, सबको बुला लो। और इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। मगर वो बड़े से बड़े अरबी बोलने वाले, जिनकी मादरी जबान अरबी, वो न बना सके। क्यों? इसलिए कि कलाम इलाही था। कुरान की वो आयत है ना, सूरे फील, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। तो लोग बस खाली एक मीनिंग पकड़ लिए, फील के माने हाथी, तो बहुत बनाया। तो क्या कहा, अल फीलो मल फील वमा अदरा का मल फील। अरे कमबख्तो, तुम जब एक आयत न बना सके तो सूरे कहाँ बना कर लाओगे? तो कुरान किसी की मर्जी से नहीं आया है, या कोई अपनी मर्जी से नहीं बना लिया है, ना 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 ना, कुरान तो रब की मर्जी से आया है। कुरान को नाजिल करने वाला ही रब्बे कायनात, खालिके कायनात। कुरान की तख्लीक जो है किसी मुल्ला ने नहीं किया है, मौला ने किया है। कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं, कुरान तो रहमान का कलाम है, पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम है। तो फैज़ान पंजतन ग्रुप से हम ये ऐलान करते हैं कि हर अहले सुन्नत वल जमात को, हर सुन्नी सहीहुल अकीदा को, बल्कि हर मजहब व मिल्लत को, हर मजहब व मिल्लत के लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे शैतान कमबख्त का बिल्कुल सोशल बाइकाट किया जाए और उससे नफरत की जाए, उसको कतई उससे कोई रिश्ता नाता न रखा जाए, और ऐसे लोगों को जलील और रुसवा किया जाए। आज मैंने उसका एक वीडियो देखा कि अभी भी वो ये कह रहा है कि मेरे एक छोटे से बयान पर पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान मेरे खिलाफ हो गया, पूरा हिंदुस्तान आज मेरे खिलाफ खड़ा है और लोगों को मेरे हिमायत में बोलना चाहिए। वो मरदूद इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद अभी भी बोलता है लोगों को मेरी हिमायत में होना चाहिए। हिमायत में नहीं, मैं तो कहता हूँ उस कमबख्त को फांसी दे देनी चाहिए। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो शायद यही सजा सुनाई जाती, उसको फांसी होती। तो बहरहाल ऐसे फित्तीन लोगों से, जो फित्तीने आजम हैं, जो फितना परवर हैं, जो फितना फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सबको बचने की ज़रूरत है और सही बातों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी मैं समझा, जो कि आपसे कहना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, कि जहां अभी तमाम सारी अहादीस पाक सुनाया आपको कि कुरान अहले बैत साथ में, फिर हौज़े कौसर पर कुरान और अहले बैत मुझसे मुलाकात करेंगे, फिर क्या कुरान नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी अहले बैत समझाएंगे, मेरे अहले बैत नहीं समझ में आ रहे हैं तो कुरान समझाएगा। आका ने आखिरी हदीस पाक में यही तो फरमाया, इन्नी तरक तो फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। तो कुरान की ताज़ीम करो, अहले बैत की से मोहब्बत करो, यही हक रास्ता है और यही सच्चा रास्ता है और यही औलिया अल्लाह का रास्ता है और यही तमाम बुजुर्गाने दीन का रास्ता है, यही तमाम मोमिनीन का रास्ता है, यही तमाम सालिहीन का रास्ता है, यही तमाम अल्लाह वालों का रास्ता है, और यही रास्ता सिराते मुस्तकीम है, जिस पर चलने की आप दुआएं किया करते हैं। यही सिराते मुस्तकीम है। जिन पर इनाम हुआ वो 4 जमात हैं, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और सब इसी रास्ते पर हैं और इसी रास्ते से सब मिलेंगे। तो अब इन तमाम बातों के साथ मैं आपसे रुखसती चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमारे आप